جب آپ دستبرداری کا اعلان کیے اس وقت تقریباً آپ کی خلافت کو 8 مہینے گزر رہے تھے، بعض میں 6 مہینے گزرے تھے۔ اس اعتبار سے پورے کتنے سال ہوئے؟ 30 سال ہوئے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے بعد خلافت 30 سال رہے گی۔ تو خلافت کا لفظ جو ہے وہ ابو بکر، عمر، عثمان، علی رضی اللہ تعالیٰ عنہم اور امام حسن کی خلافت پر ہی کیا جاتا ہے۔ اس کے بعد حضرت امیر معاویہ، اگرچہ وہ خلیفہ برحق رہے لیکن ملوکیت کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے، آپ کی بھی خلافت کا دور لمبا چلا، تقریباً 20 سال تک۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تقریباً 20 سال گورنر رہے، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے بعد حضرت امیر معاویہ کے ہاتھ پر سارے لوگوں نے بیعت کیا، اور پھر آپ اس طرح سے ملک شام ہی نہیں بلکہ پوری سلطنت اسلامیہ کے گورنر کہلائے۔ تقریباً 60 ہجری میں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہوا۔ 60 ہجری میں جب انتقال ہوا، 40 ہجری سے لے کر 60 ہجری تک 20 سال انہوں نے خلافت کی۔ اس اثنا میں کچھ جنگیں بھی ہوئی تھی، کچھ معاملات بھی ہوئے تھے، لیکن انہوں نے اہل بیت کا بڑا احترام بھی کیا۔ حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اور اہل بیت کو ماہانہ وظیفہ بھی جاری رکھا تھا۔ جب ان کا انتقال ہوا تو اب جو فتنہ شروع ہوا وہ سب سے بڑا فتنہ ہے۔ امیر معاویہ کے گھر میں ایک بیٹا پیدا ہوا تھا جس کا نام یزید پلید، پوری دنیا جس پر لعنت کرتی ہے۔ وہ صحابی رسول کا بیٹا ہے، کاتب قرآن کا بیٹا ہے۔ رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے رشتے میں حضرت امیر معاویہ سالے لگتے تھے، لیکن برا ہو اسلام میں اس چیز کو نہیں دیکھا گیا ہے کہ کس کا بیٹا ہے اور کس کا باپ ہے، بلکہ اسلام میں یہ دیکھا ہے کہ اس کا عمل کیا ہے۔ یزید بڑا ہوا، جوان ہوا، اور امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نقش قدم پر چل نہیں سکا۔ وہ جوان تھا، امیر معاویہ کے انتقال کے فوراً بعد ہی اس نے سارے لوگوں کو ملک شام کے جمع کیے، کیونکہ 40 سال ان کے باپ جب وہاں پر حکومت کر چکے ہیں تو اکثر لوگ ان کے حامی تو تھے ہی، وہاں پر ان کے بولی بولنے والے تھے۔ اس نے اعلان کیا اور اپنی خلافت کا اعلان کر دیا، جگہ جگہ خط لکھا، کوفہ، بصرہ، مکہ، مدینہ، سب جگہ، اور اپنی بیعت لینے کا اعلان کر دیا کہ جہاں جہاں جو لوگ ہیں وہ یزید کو امیر المومنین تسلیم کریں۔ پوری دنیا اس وقت جانتی تھی، یزید کی حرکتوں سے لوگ واقف تھے، ایسا نہیں کہ ڈھکی چھپی باتیں تھیں۔ یزید جیسے ہی خلیفہ بنا، حضرت عبداللہ بن خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ فرماتے ہیں کہ ہم نے یزید پر حملہ کیا جب تک کہ ہم کو یہ یقین نہیں ہو گیا کہ اگر یزید کا ساتھ دیتے رہیں گے تو عنقریب پتھروں کی آسمان سے بارش نہ ہو جائے، اللہ کا عذاب نہ آ جائے، کیونکہ اس نے ایسے حالات ملک شام میں بنائے تھے کہ لوگ اپنی بہنوں اور ماؤں سے نکاح کرنے لگ گئے تھے، اسلام کی دھجیاں اڑا دی تھی، کھلے عام شراب پی جا رہی تھی، جبکہ اسلام کا وہ ماضی جو خلفائے راشدین کے زمانے میں تھا، شراب کی ایک بوتل کی سپلائی پر بھی لوگ کانپتے تھے، اگر کہیں سے کسی کے ہاتھ میں آ جائے، کوڑے کے ڈر، درے کے ڈر اور خوف سے لوگ تو کانپتے تھے۔ یزید نے ان چیزوں کو عام کر رکھا تھا، فسق و فجور کا بادشاہ تھا، دن بھر حتیٰ کہ نمازوں سے اس کا کوئی شغف نہیں تھا، اس کا رہن سہن بھی ایسا تھا، کھانے کا ایسا شوقین کہ ہر دن الگ الگ جانور ذبح کرے، اور جو کھیل کود میں اسے پسند تھا وہ بندروں کا کھیل، کہ بندروں کو پال کر رکھا تھا، انہیں نچانا، انہیں کودانا، اور پھر مرغوں کی لڑائی، یہ اسے زیادہ عزیز تھی۔ آج بھی بہت سارے ایسے یزید ہوں گے جو جانوروں کو لڑاتے ہیں اور مزے لیتے ہیں، یزید کی حرکتوں میں سے ہے۔ دن پورا اسی میں گزرتا تھا، خوبصورت لڑکیوں کو لا کر کے دربار خلافت میں نچوانا، مجرے کروانا، جسموں کی نمائش کروانا، یزید کے دربار میں یہ عام چل رہا تھا۔
بتاؤ جب اچانک اسلام کا خلیفہ ایسا آج شخص بن جائے تو صحابہ تو اس وقت موجود تھے جنہوں نے رسول اللہ کو دیکھا، ابو بکر، عمر، عثمان و علی جیسے خلیفاؤں کو دیکھا، کیا وہ ایسے بدکار شخص کے ہاتھ میں ہاتھ دے دیں گے؟ یزید نے زور اور زبردستی اپنی فوج کے ذریعے سے، اور جتنے من چلے لوگ تھے اس کی فوج میں داخل تھے کیونکہ ان کو آزادی دے رکھا تھا، ایسے جتنے اوباش عیاش قسم کے لوگ تھے انہیں پیسوں سے خوب نوازتا تھا، تو اس کی حمایت کرنے والے بہت سارے لوگ تھے۔ ہم نے دیکھا ہے کہ جس کے دل میں گناہوں کی محبت ہو وہ ایسے بادشاہوں کو بہت پسند کرتے ہیں۔